فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آج کی ہماری گفتگو مسجد کے معاشرتی کردار کے حوالے سے ہے۔ مسجد کی اہمیت، مسجد کے بنانے کی فضیلت اور اس کی امپورٹنس یہ آپ پہلے کئی بار سن چکے ہیں کہ مسجد جو ہے یہ ایک مسلم کمیونٹی کے لیے بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں بھی نئی آبادی ہو یا کوئی بھی محلہ ہو، کوئی بستی ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی بھی کمیونٹی ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، تو ان کی بنیادی ضرورت مسجد ہوتی ہے۔ اور یہ بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی واضح ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد بنانے کا کیا۔ یوں ہی جب
مسلم افواج کسی بھی علاقے کے اندر فاتح کی حیثیت سے گئے تو وہاں سب سے پہلا کام مساجد کی تعمیر کا کیا کہ وہاں کے مسلم افراد کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کی گئی، اور مسجد کی تعمیر کے لیے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار ارشادات کے اندر اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا کہ جس نے اللہ کا یہ گھر کہیں بھی بنایا تو اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کے اندر گھر بنا دے گا۔ تو یہ چیز چونکہ مسلم معاشرے کے لیے لازمی جز کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہم محدود کر چکے ہیں۔ مسجد بنانے کے لیے بھی بہت زیادہ شوق اور ذوق ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آج میں مسجد شب بر کے سامنے سے گزر کر جب میں گزر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی، اور وہیں سے میں نے یہ سوچا کہ مسجد کی جو اہمیت ہے وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کے بارے میں ایک کیس چل رہا تھا، یہ جو شاہ عالمی ہے نا اس کے سامنے چھوٹی سی مسجد ہے مین کے اوپر ہی، اور اس کے اوپر یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے علامہ اقبال کا کہ اس کے بارے میں کیس چل رہا تھا، تو مسلمانوں نے جذبے سے، ایمانی جذبے کے ساتھ ایک رات کے اندر اس مسجد کو کھڑا کر دیا، بنا دیا، مکمل کر لی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جذبہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اصل مقصد اور پرپس جو ہے مسجد کا اگر وہ پورا نہ ہو تو پھر اس کا جو حد الامکان جو مقصد تھا، جو پرپس تھا، وہ ادھورا رہتا ہے۔ لیکن وہ مسجد کو بنانا اپنی جگہ پر نیکی کا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، کہ جن کے دلوں میں ایمان کی حرارت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجد کے معاملات کے اندر دلچسپی رکھتا ہے، اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ منسلک ہونا، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق اور رابطہ مضبوط کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے کہ فرمایا جسے دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا لنک ہے، تعلق ہے، کبھی ظہر کی نماز کے لیے آ رہا ہے، کبھی فجر کی نماز کے لیے آ رہا ہے، کبھی عصر کی نماز کے لیے دوڑا دوڑا آ رہا ہے، اگرچہ مسجد کے آداب میں ہے کہ مسجد کی طرف جب چل کر آتے ہیں یا اس کے اندر چلتے ہیں تو دوڑ کر نہیں آتے، بڑے پروقار انداز کے ساتھ آتے ہیں، لیکن بعض دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دوڑ کر جو ہے وہ مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد کے اندر بھی دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رکعت مس نہ ہو جائے، وہ مکروہ ہے۔ آپ آہستہ آہستہ پروقار انداز کے ساتھ آئیں، مسجد کے اندر شامل ہوں، نماز کے اندر شامل ہوں، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، اور پھر خاص طور پر جب جمعہ کے لیے آئیں تو اس میں اگلی صفوں کے اندر سب سے پہلے بیٹھیں،
کہ جتنا زیادہ قرب ہوگا اگلی صفوں کے اندر امام کے خطیب کے قریب ہوں گے اتنا ہی اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حرارت رکھنے والوں نے ایک ہی رات کے اندر مسجد کو تعمیر کر دیا، مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے۔ اور یہ ہمارے رویے کی ایک عکاسی کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم مسجد بنانے کے اندر تو بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں، لیکن اس کو آباد کرنے کے حوالے سے، اس کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے کے حوالے سے، یا مسجد کے جو دیگر اہم کردار ہیں اور ایک مسلم سوسائٹی کے لیے اس کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے ہم کمزور ہوتے ہیں، اس میں ہمیں وہ اہمیت نہیں نظر آتی کہ جو مسجد کو ملنی چاہیے۔ ہم نے صرف اور صرف اس کو عبادت کے لیے، یا کہہ لیجئے کہ نماز پنجگانہ ادا کرنے کے لیے، اور بعض نے صرف جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اس کو استعمال میں لاتے ہیں، حالانکہ اس کے بے شمار مقاصد ہیں۔ چونکہ مسجد جو ہے، جو ایک معاشرتی ادارہ ہے، ایک سوسائٹی کی، ایک اکائی کی ایک بہت اہم ایک ایلیمنٹ ہے، رکن ہے، کہ جو میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور مسلمانوں نے، صحابہ نے بھی ہر موقع کے اوپر، اور اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کہیں بھی آپ دیکھ لیں نئی آبادی ہوتی ہے یا کہیں بھی کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر وہاں کے افراد مل کر مسجد تعمیر نہیں کر لیتے، لیکن اس کا جو بنیادی مقصد سب سے پہلا وہ تو نماز ہی ہے، نماز ادا کی جائے۔ اور اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے۔ اور نماز کے حوالے سے اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو مسجد بنانے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور جب باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اس کے پھر بے شمار فائدے ہیں کہ یہاں پر جب آپ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، بلکہ بیرونی ممالک کے اندر دیکھیں تو وہاں پر اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہاں لوگوں کو آپس میں ملنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، لیکن مسجد کے ذریعے سے ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے جمعے کے دن یا عیدین کے موقع کے اوپر یا کوئی اہم فنکشن 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے یا میلاد شریف کا محفل منعقد کی جاتی ہے، تو وہاں پر لوگوں کو جمع ہونے کا اور واعظ اور بیان سننے کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی حل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ لیکن ہسٹری جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو مسجد جو ہے یہ تعلیم و تربیت کا ایک بہترین مرکز ہوتا ہے، جسے ہم نے بالکل آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا، اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ایک سازش تھی، لیکن اس سازش کو ہم نے عملی طور پر اپنے اوپر لاگو کر لیا۔ وہ تو غیر مسلم تو اس حوالے سے بہت سی سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں۔ ہم نے مسجد کے اندر سے تعلیم و تربیت کا جو ایک سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا، لیکن بعض مساجد میں ابھی بھی بچوں کی تعلیم و تربیت، اور وہاں پر علم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اور یہ سیرت کے اندر بھی موجود ہے، ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ اکرام کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرتے تھے۔ تو وہ جو تسلسل ہے وہ جاری و ساری رہا، لیکن مسجد، مکتب، سکول بھی بنائے گئے، لیکن ان کو عملی طور پر بحال کرنے اور ان کو ایکٹیو کرنے کی جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے بھی کوشش کی جائے کہ مساجد کو تعلیم و تربیت کے لیے استعمال میں لایا جائے،
کہ جہاں 5 وقت نماز ادا کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں اس گلی محلے کے، ان کو قرآن کی اور اسلام کی کم از کم بنیادی جو تعلیم ہے وہ فراہم کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبوی میں مساجد کو ایک یعنی عدالت کی حیثیت بھی حاصل تھی، کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہی پیش ہوتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فیصلے فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ یہ سسٹم الگ سے موجود ہے، لیکن اگر انفرادی طور پر یا نچلی سطح کے اوپر اگر معاملات ہوں تو ایک محلے کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ایک گلی محلے کے معاملات ہوتے ہیں جو محلے داروں کے ہوتے ہیں، وہ بھی مسجد کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں، کہ ہم اس کمیٹی کو جو اپنے ہی افراد کے ذریعے سے بنائی گئی ہوتی ہے بالعموم، ان کے ذریعے سے ان معاملات کو بھی آج بھی عملی صورت کے اندر حل کر سکتے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ کورٹ کا راستہ اختیار کیا جائے اور معاملے کو مزید لٹکایا جائے، چند اہم افراد جو ہے وہ مل کر، جس طرح سے دیہات کے اندر اب بھی ہوتا ہے، پنچایتی سسٹم ہوتا ہے، اور وہاں باہمی مشورے کے ساتھ معاملات جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں، اور کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہوئی ہے تو اس کا مداوع کر دیا جاتا ہے، یا کسی کو کسی سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی شکایت ہوتی ہے، تو اس شکایت کو بھی اس کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی مسجد کے ذریعے سے بھی ممکن ہے، اس کو بھی فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مساجد کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ کوئی بھی بڑا اہم ایمرجنسی کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، مسجد کے اندر جمع ہوتے تھے، مسجد کے اندر جمع ہو کر باہمی مشاورت ہوتی تھی، اور اس مشورے کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل نکال لیا جاتا تھا باہمی مشاورت کے ساتھ۔ ایسے ہی کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، کوئی سیلاب یا زلزلہ یا اس قسم کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو مسجد کو اس پرپز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مدد کی ضرورت ہے، تو ان کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے بھی مساجد کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی مساجد کا جو کردار ہے کہ مثال کے طور پر جب غزوات کے لیے ضرورت پیش آتی تھی تربیت کی، اور ان کو بتانے کی کہ کیسے ہم نے محاذ جنگ پر نکلنا ہے اور جانا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے، اس حوالے سے جو مشاورت ہوتی تھی، وہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی مساجد کے اندر ہوتی تھی، اور اس کے ذریعے سے پھر افواج تیار کی جاتی تھی اور مختلف محاذوں کے اوپر انہیں بھیج دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی مسلم کمیونٹی کو ایسے افراد کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ان کو بھی اس ایک ایسی سوسائٹی کے ذریعے سے جس کو مسجد کے تحت تشکیل دیا جائے، اس کے ذریعے سے بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ پھر ایک بہت ہی اہم مسئلہ کہ جو ہمارے شادی اور بیاہ کے مسائل ہوتے ہیں، کہ جن کے لیے ہم اتنا زیادہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، ان تقاریب کو بھی کہ چونکہ وہ ایک مسنون طریقے کے ساتھ اگر ادا کی جائیں، سنت کے مطابق ادا کی جائیں، تو مسجد جو متبرک جگہ ہے وہاں پر اگر نکاح کی جو تقریب منعقد کی جائے تو اس سے بے شمار خرابیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کہ جو خلاف شرع وہاں پر امور ہوتے ہیں، جہاں پر نکاح جیسی ایک مقدس تقریب منعقد ہوتی ہے، جسے مختلف خرافات کے ذریعے سے، مختلف قسم کے ناچ گانے کے ذریعے سے اور مختلف حرکات و سکنات کے ذریعے سے غیر متبرک بنا دیا جاتا ہے، کہ ایک اچھی مہذب ایک تقریب ہونی چاہیے نکاح کی،
یہ بھی اگر مسجد کے اندر منعقد کی جائے تو اس کے اندر مزید برکتیں پیدا ہوں گی۔ آج ہمارے نکاح کا جو معاملات ہیں وہ کامیابی کی طرف بہت کم جاتے ہیں، بہت جو مباح ہیں لیکن وہ بھی غیر مفید ہوتے ہیں کہ بے تکے اور بے مقصد قسم کے جو لین دین ہیں ان کے ذریعے سے بھی بہت سی شادیاں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتی یا سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہو جاتی ہیں تو وہ وقتی طور پر ہوتی ہیں اور چند ہی سالوں کے اندر وہ علیحدگی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اگر نکاح کی تقریب کو خرافات سے نکال کر مقدس ایک تقریب اس کا انعقاد کیا جائے اور مسجد جو اللہ کا گھر ہے وہاں پر اللہ کو گواہ بنا کر وہاں پر یہ مقدس فریضہ ادا کیا جائے تو اس سے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ڈھول ڈھمکے اور ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس پر شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے اور رحمان کہ جس کی خوشنودی ہمیں مطلوب ہے اس کی ناراضگی والے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، بے حیائی اور عریانی اور کئی قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کے انہی مسائل کی وجہ سے بھی بعض اوقات وہ کامیابی نہیں مل پاتی اور مسائل در مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں، پھر اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اور ان کا بھی اسی طرح سے جب تربیت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو مسجد کو اگر اس مقصد اور پرپس کے لیے بھی استعمال کیا جائے تو ہم بہت سے معاشی مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی مہنگائی کا رونا روتا ہے، مہنگائی ہے، اس کے بھی وجوہات الگ ہیں اور اس میں جو ارباب اختیار ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ موضوع بحث نہیں ہے، لیکن جہاں ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں وہاں ہم ایسی فضول رسموں سے بھی جان چھڑانے سے باز نہیں آتے، ہمارے باوجود اس کے کہ وسائل محدود ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ غیر ضروری کاموں کے اندر خرچ ہوں، لیکن پھر بھی بلا سوچے سمجھے یا معاشرتی یا دوسرے فیملی کے دباؤ کے تحت آ کر ہم فضول قسم کی رسموں اور رواج کے اندر کھو جاتے ہیں اور پھر اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم مہنگائی کا بھی رونا روتے ہیں، پھر ہم مقروض ہو جاتے ہیں، اور پھر نانے شبینہ سے بھی کچھ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسی فیملیز بھی دیکھی گئی ہیں کہ جو کئی سال تک شادی کا وہ قرض ادا نہیں کر پاتے، تو کیوں ایسے رسومات کرتے ہیں، کیوں فضول خرچیاں کرتے ہیں؟ ایسی فضول خرچیاں ختم کر کے ہم اللہ کے متبرک بابرکت جگہ کے اوپر مسجد کے اندر اگر ہم شادی کی تقاریب منعقد کریں تو اس سے بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسجد جو اللہ کا گھر ہے، اس کا تقدس ہے، اس کی اہمیت ہے، اور اس کو آباد کرنے والے کا اللہ رب العزت دل آباد کر دیتا ہے، روشنی اللہ رب العزت فراہم کر دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اندھیرے کے اندر، چونکہ اب تو روشنی ہے، ابھی بھی دیہات کے اندر جب اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، مسجدوں کی طرف آتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں کے لیے نور فراہم کرے گا اور نور کے ساتھ ان کے راستے روشن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کی خدمت کرنے کی، اسے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کا ہمیں نمازی بنائے۔ وما علیہ